مسلم تھی نا بہت سخت قسم کی, اور ابھی ہوں میں اتنی اس سے بھی سخت اسلام کے خلاف ہوں. میں اتنی گالیاں دیتی ہوں نا, میرے کزنز نے, میرے دوستوں نے, مجھے سب نے بلاک کر رکھا ہے, کوئی مجھ سے بات اچھا ہی نہیں کھول کرنا کے دیتی ہے چاہتا. آپ؟ جی کھل کے ان کے سامنے دیتی ہے؟ جی جی. ارے یہ تو بڑی ڈینجر دیدی نکلی یار, یہ تو ڈینجر ایکس مسلم ہے یہ تو. آپ یقین کریں, مجھے میرے ابھی کوئی فرینڈز نہیں ہے, مجھے سب نے مجھے بلاک کر دیا ہے. اور کافی لوگوں کو میں نے خود سے, پھر میں نے آپ کے چینل, میں نے کہا یار میں نے تو تم لوگوں سے نا باتیں کر کر کے تنگ آ گئی ہوں, تم لوگ یہ چینل پکڑو, تم لوگ ان کو دیکھو. وہ کہتے ہیں یہ تو پروپیگنڈا ہے, یہ تو ان کو تو پیسے ہی ملتے ہیں پتہ ہے, اور یہ تو لوگ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یار, تم لوگ خود سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے آپ کا چینل ملا تھا, میں نے ایسے ہی جب سرچ کر رہی تھی تو مجھے آپ کا اس پہ ٹویٹر پہ آپ کا لنک ملا تھا, آپ کا کوئی اوکے. ٹرینڈنگ چل رہی تھی, تو وہاں سے میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے, میں نے آپ کو اچھا. بتایا تھا, شاید آپ کو یاد ہو. تو پھر اس کے بعد میں نے وہ بھی لنکس کافی شیئر کیے تھے اس کے بعد, اور میری گالیاں سن کے میں محمد کو گالیاں دینی اور یہ وہ. یہاں مت دے دینا پلیز, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے. میں تو کہتی, میں سوچ رہی ہوتی ہوں سم ٹائم, جیسے آپ لوگ مومنوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, میں تو سیدھی ڈائریکٹ گالیاں دینی شروع کر دوں. آپ لوگ پتہ نہیں کیسے کنٹرول کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنی تہذیب کے ساتھ آپ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پوائنٹس کو. میں تو اگلے بندے کو سمجھ نہ آ رہی ہے, میں تو گالیاں دینی شروع کر دوں ان کو. بھئی تم لوگوں کا کھوپڑا نہیں ہے, تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا تم لوگ انسانیت کے نام کی چیز نہیں ہے. تو سم ٹائم جب میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میں ٹی وی لگا کے, تو مجھے میرا ہسبینڈ بولتا ہے کہ یار تم ہر ٹائم اسی بندے کو سنتی رہتی ہو. تو میں نے کہا, بولتا تم اس کو لائک کرتی ہو. میں نے کہا نہیں, یہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہندی, نہیں تو ارے تم کو جرمن. انسیکیور فیل ہو رہے ہیں آپ کے ہسبینڈ. بس ہر ٹائم جب بھی ٹی وی اوپن ہوتا ہے تو آپ کا چینل اوپن ہوتا ہے, کہتے اتنا تم سنتی ہو, تم خود کیوں نہیں اسٹارٹ کر دیتی ہو. میرا ہسبینڈ جرمن ہے تو اس کو ہندی سمجھ نہیں آتی, تو وہ بھی بیٹھا دیکھتا رہتا ہے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جب ہم لوگوں نے شادی کی تھی تو تب میں نے اس کو بولا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا, تمہیں اسلام کنورٹ کرنا پڑے گا. بولتا ہے ٹھیک ہے, بولتا ہے میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا, بٹ تم کہتی ہو تو میں کر لیتا ہوں, تو مجھے اس چیز سے کوئی نہیں ہے. تو اس نے کیا. پھر بعد میں جب اس نے کہا کہ میری اسٹارٹ ہی یہیں سے ہوا تھا کہ جب میں پریچنگ کر رہی تھی, لوگوں کو بتا رہی تھی کہ آپ اسلام قبول کریں, تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو ہی بولا, اس نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا. پھر میں نے اس کو بولا, میں نے کہا یار تم نماز بھی پڑھو, تم یہ بھی کرو, تم یہ بھی کرو. وہ کہتا ہے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اس کو میں نے زبردستی روزے بھی رکھوائے تھے. بھوکا میں نے مارا خود آپ بھی نے. میں نے اس کو بولا تم بھی روزہ رکھو گے. وہ بےچارا صبح کچھ بھی نہیں کھاتا تھا اور سارا دن بھوکا رہتا تھا, کام کرتا تھا, شام کو واپس آتا تھا. وہ اتنا اس کا موڈ بنا ہوتا تھا, اور سر میں درد ہو رہا ہے میرے, اور یہ وہ. تو مجھے اتنا ترس آتا تھا. میں نے کہا جب میں تمہیں سحری بنا کے دیتی ہوں تم کھاتے کیوں نہیں ہو. بولتا میں اتنی جلدی صبح نہیں کھا سکتا اٹھ کے. تو اس نے میری وجہ سے روزے بھی رکھے تھے. تو پھر جب میں اس کو بولا, میں نے کہا تم اسلام کو پڑھو نا. بولتا ہے میں نے پڑھا ہے. بولتا ہے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا, میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا, میں تمہیں یہی کہوں گا تم خود بھی پڑھو. پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پھر جب میری سورت نساء آئی نا, پھر میرا دماغ خراب شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ عورتوں کے خلاف ہے یا عورتوں کے بارے میں ہے, مطلب ان کی فیور میں ہے یہ. تو مجھے اتنا غصہ آیا. مجھے لوگوں نے کہا کہ یار عورتوں کے لیے تو سورت آئی ہے. ہم لوگ تو پہلے اتنے بیوقوف تھے کہ ہم لوگ ہر ٹائم جو ہے بس عربی میں پڑھتے رہتے تھے, کچھ سمجھ نہیں آتی. اور جب مجھے یاد آتا ہے نا, میں نے کہا یار قاری سے اتنے ڈنڈے کھائے, میرا دل کرتا ہے ابھی قاری کو جا کے وہ ڈنڈے واپس ماروں. سچ میں اتنی مار پڑتی تھی مدرسے میں, اتنی مار پڑتی تھی ہمیں. میں نے کہا یار اس کتاب کے لیے اتنی مار کھائی, یار یہ کیا بکواس لکھی ہوئی ہے سب. تو میرا دل کرتا ہے اس کا بازو نہیں ہے, میرا دل کرتا ہے اس قاری کا دوسرا بازو بھی توڑ دوں جا کے. اچھا اس میں میرے کو ایک سوال, بہت سارے پاکستانی جو ہے وہ آتے ہیں, اور آپ خود بھی ایک جی ایگزامپل ہے. تو یہ جو بیچ میں جو مولوی ملا جو رو رہے تھے ٹی وی پہ جی بیٹھ کے, آپ نے دیکھا بھی رہے گا وہ کلپ, ہم نے جی اس پہ جی دیا تھا. تو مجھے لگتا ہے آپ جیسی اور آپ جیسے پاکستان میں بھرے پڑے ہیں. بہت بہت. میں کافی کچھ 2-3 فرینڈز ہیں جنہوں نے اس چیز کو سمجھا, لیکن وہ کہتے ہیں یار ہم چھوڑ نہیں سکتے, ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں, ہماری تو فیملیز مطلب کہ اتنی ان چیزوں, آپ کو پتا ہے ریلیجن میں اتنا ڈیپ ہے, اور یہ پالیٹکس بھی ہے ساری کے کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اسلام کو لے کے آنا, ہر چیز میں اسلام گھسا دیتے ہیں. جب تک اسلامک ٹچ نہیں آئے گا نا, ان کو وہ ذرا ٹچ می, ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا تب تک. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا کہ ہاں بھائی وہ کچھ ٹچ ہی نہیں ہوا جب تک اسلامک ٹچ نہیں آئے گا.
اتنے مطلب ان کا دماغ کوئی خراب ہے نا ان لوگوں کا. آپ یقین کریں میں گھر میں جب بھی کال کرتی ہوں نا, جب مجھے کہیں گے السلام علیکم رحمت, میں نے کہا ابھی میں تمہیں یہاں پہ نا گولی مار دوں گی اگر تم نے رحمت اللہ کچھ ایسا بولا تو. سچ میں اتنا غصہ آتا ہے. میں نے کہا تم لوگ اردو میں بولو کیسے ہیں آپ, بس بات ختم. میں نے کہا یہ کیا السلام علیکم یہ وہ, یہ محنت کرانا ضروری ہے. وہی نا. تو پھر جب سورۃ النساء میں آپ کو بتا رہی تھی سورۃ النساء آئی تو پھر میرا جو دماغ خراب ہوا, میرا دل میرے قرآن کو اتنا غصہ آیا, میرا دل کرے میں کیا کروں. پھر میں نے سارا کچھ چھوڑ کے میں نے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر مجھے ہنسی بھی آئی, مجھے غصہ بھی آیا. میں نے کہا یار یہ کیا کتاب ہے. پھر میں نے اور زیادہ اس چیز پہ سرچ کرنے شروع کر دی. میں نے گھر والوں کو بولا کہ ہاں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا بتانے لگ گئی. وہ کہتے تم نے اسلام کے اندر نہیں جانا, اندر نہیں جانا, اس کو بس چھوڑ دو, تم جو کر رہی ہے چھوڑ دو, بس اس کو آگے تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا تم نے پڑھ لیا بس بہت ہے, آگے نہیں جانا. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں تو سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا آپ لوگ خود ہی تو کہتے ہو کہ قرآن پڑھو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن میں کیا ہے. تو میں نے اپنے سب گھر والوں سے بھی بولا یہ وہ سب بولتے ہوئے ہوئے یہ تو گستاخی رسول ہو گئی ہے. تو میں نے کہا ہاں جلا دو مجھے. کہتے گستاخی رسول ہو گئی ہے. تو مطلب کہ اتنا زیادہ ہم میری فیملی میں ہوا تھا اس چیزوں کا. تو میں نے ان کو بولا کہ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں پسند میری پہلے بات سنو. پھر مجھے اتنی میں ہائپر ہو جاتی تھی کہ میں بات کرتے کرتے نا محمد کو گالیاں دینے شروع کر دیتی تھی. اور دیدی گاٹ میں نو اپنے چل. کسی نے صحیح اور نہیں میں کہا نے تھا ان کو دیدی گاٹ نو چل. وہی نا. تو پھر میں تو کہوں وہ روزے رکھتے تھے, میں کہتی تھی روزے کیوں رکھے, کیوں اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہو. بولتے رحمت کا مہینہ ہے. میں نے کہا نہیں یہ زحمت کا مہینہ ہے. میں نے کہا کیوں خود کو خراب کر رہے ہو. حالانکہ میں خود بھی روزے رکھتی تھی اور مجھے غصہ چڑھتا تھا کیا یار سارا دن بھوکا رہ کے کیا ملے گا. پھر میں کہتی تھی نہیں اللہ 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 استغفار کرنا چاہیے. مطلب کہ ایسی سوچ آتی تھی کہ یہ کیا ہے یار انسان خود کو ایسے کرے. پھر میں کہتی تھی کیا میں نے ایک دن سارا دن بھوکا رہ کے نماز نہیں پڑھی. کہتے تمہارا روزہ ہی نہیں ہوا. میں نے کہا لے مجھے, اور میں اتنی زیادہ ابیوسو ہو گئی تھی, میں اتنی گالیاں دینے لگ گئی تھی انہی سب چیزوں کی وجہ سے. اور مجھے کہتے تھے کہ تم تو ہندو ہو, مطلب کہ مجھے گھر والے کہتے تھے تم ہندو ہو, تم تو مسلمان ہی نہیں ہو. میں نے کہا تو ہندو انسان نہیں ہوتے. تو مجھے میری جو امی ہے نا وہ مجھے کہتی ہوتی تھی, وہ عیسائی بولتی ہوتی تھی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پورا سین. میں کہتی تھی ہاں ٹھیک ہے. مطلب کہ وہ مجھے کیا ان چیزوں بتاؤ کیا بولتی تھی. سین کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. عیسائی کو بولتے ہیں نا پنجابی میں اچھا ہمارے وہاں سین پہ. بولتے ہیں. نہیں وہ بولتے ہیں ایسے ایکسنٹ کے ساتھ تم تو اچھا سین اوکے. ہو. تو وہ مجھے ایسے بولتی تھی تم تو سین ہو, تم تو ہندو ہو. تو میں کہتی تھی بھائی ٹھیک ہے اگر وہ لوگ ہیں ایسے, اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ تو انسان ہے نا. تو پھر اس کے بعد مطلب کہ یہ میری شروع سے چلتی رہتی تھی, میں فالو بھی کرتی تھی. پھر مجھے گھر والے جو ہے نا وہ زبردستی ان چیزوں میں وہ کرتے تھے کہ میں ان چیزوں کو مطلب کہ کنٹرول میں رہوں اور ان چیزوں کو فالو کروں. پھر میری دادی بھی بہت کرتی ہوتی تھی کہ اٹھو صبح صبح نماز پڑھو اور کیا کہتے ہیں روزے رکھو. اور اس کے علاوہ بھی میں روزے رکھتی, تہجد بھی پڑھتی تھی میں اپنی دادی کے ساتھ. مطلب کہ بس سارا فالو کرتی تھی. اور میں نے عمرے بھی کیے ہوئے تھے. اور جب میں نے عمرہ کیا تھا میں نے کہا یار میں نے ہجرہ اسود کو نا کس نے کی. تو مجھے بڑا افسوس ہوا بعد میں, جب بعد میں دیکھا نا میں نے یہ سب. میں نے کہا شکر ہے یا اللہ, میں نے کہا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے کس نے کی. چمی نہیں لی. اچھا ہوا آپ نے. ہاں چمی لی, بچ گئے سچ میں. تو میں نے جب دیکھا وہ ایک بندہ اس پہ ٹٹی کرتا رہا ہے بیٹھ کے, میں نے کہا شکر ہے جو بھی ہے یہاں پہ شکر ہے. قسم سے وہاں پہ اتنی بھیڑ تھی نا, میں نے بہت ٹرائی کی تھی تب, میں نے بہت ٹرائی کی لوگوں کو دھکے دیے یہ وہ میرا ٹرن آ جائے, بٹ نہیں ہوا. میں نے کہا شکر ہی ہے نہیں ہوا. اچھا ہوا. نا اور جب میں پڑھ رہی تھی نا ان سب چیزوں کے بارے میں, تو پھر میں نے پری اسلامک یہ وہ سب بھی دیکھا اور پڑھا. تو میں نے کہا یار یہ تو سب وہی ریچولز ہیں جو لوگ پہلے کرتے تھے وہ لوگ. جب میں نے حدیث وغیرہ کو پڑھا تو تب بھی جب میں کر رہی تھی نا تب بھی مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا. تو میں پہلے نا دبئی میں رہتی تھی, تو میرے ساتھ ایک کرسچن لڑکی رہتی تھی میرے ساتھ. اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ ہندو تھا. وہ جب سم ٹائم وہ پوجا کر رہا ہوتا تھا نا تو وہ ایسے چکر سے لگاتا تھا, مطلب کہ وہ کبھی 7 دفعہ وہ لیفٹ ٹرن ہوتا تھا, کبھی رائٹ ٹرن ہوتا تھا. تو میں نے اس کو جب میں نے آ کے بتایا نا تو وہ اس کے ہسبینڈ نے مجھے بولا, میں نے کہا میں عمرہ کر کے آئی ہوں یہ وہ, میں اس کے لیے آب زمزم بھی لے کے آئی, کھجورے یہ وہ.
تو پھر اچھا میں نے اس کو اس سے بولا پہلے ریئلی سوری آپ کو بیچ میں ٹوک رہا ہوں, یہ بتاؤ کہ عمرہ میں کتنے پیسے تم نے برباد کیے 2-3 بار اگر تم نے کیا ہے؟ بہت منافع دیا ہے ان کو سعودی لوگوں کو. مطلب کہ میں گئی تھی ایک ٹرپ کے ساتھ گئی تھی فرسٹ ٹائم. اس میں میرے لگے تھے آئی تھنک آپ کہہ لیں کوئی 500 درہم لگے تھے, 500-600 درہم اتنے ہی لگے تھے میرے, اور ویزا کے اور سب کے نا. تو میں ایک بس جاتی تھی وہاں سے, وہ لوگ جاتے تھے ایئرپورٹ سے جاتے تھے وہاں پہ, پھر آگے بس جاتی تھی. تو جدہ سے جو ہے بس پہ وہ پورا ایک گروپ ہوتا تھا, تو پھر ہم لوگ وہاں پہ جاتے تھے, وہاں سے مدینہ جاتے تھے, اور پھر وہاں سے مطلب 10 دن کا ہوتا تھا. 10 دن کے بعد 5 دن مکہ میں ہوتے تھے, 5 دن مدینہ میں. جی, اور میں نے ساری وہاں پہ جتنی بھی وہاں پہ جو زیارتیں جس کو بولتے ہیں, فار ایگزامپل وہ جہاں پہ غزوہ احد ہوئی تھی, ٹھیک ہے, احد کا پہاڑ ہو گیا, پھر جنت البقیع ہو گئی, یہ وہ ساری میں نے جگہ بھی دیکھی تھی. اور اس کے علاوہ کوئی مکہ کوئی وہ نہیں چھوڑی تھی, اور یہ وہ جیسے وہ سب ریچولز ہوتی ہیں وہ سب کی تھی. اور اس کے بعد بھی میں دوبارہ بھی گئی تھی, اور مطلب کہ بہت بہت زیادہ فالو کرتے تھے ان چیزوں کو. اور اس کے جب میں نے چھوڑا تھا نا اسلام, تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ میں نے اس کو بولا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے نا, تو بولتا ہے اسی لیے تم مجھے فورس نہیں کر رہی ہو. تو پھر اس کے بعد پھر ایسے ہی ہم لوگ, میں نے اس کو پہلے نہیں بتایا, کافی دیر بعد, پہلے 1 سال کے بعد بتایا. تو ہم لوگ ایسے بات کر رہے تھے, تو مجھے بولتا ہے کہ جو چیٹ جی بی ٹی ہے نا, بولتا ہے وہ نا, اس نے کبھی میرے سامنے میں محمد کو گالیاں دیتی رہتی تھی, لیکن اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ میں بھی کچھ بولوں تو یہ آگے سے چھری نکال لے. وہ بہت ڈرتا تھا. وہ بھی کھل گیا ہوگا ابھی, نہیں وہ نہیں کرتا, اس کو ان چیزوں سے پرواہ نہیں ہے. لینا دینا ہی لیکن نہیں ہے. نہیں, وہ یہاں کے لوگ مذہب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں, بس ہم لوگوں کا ہی دماغ خراب ہے. انڈینس مسلم ہو گئے اور پاکستانی بنگلہ دیشی, تو ہم لوگ ایسی بات یہ کرتے ہیں. اوریجنل سے زیادہ, حضرت عائشہ جی, یہ اوریجنل سے زیادہ یہ جو سستے کاپی ہے ان کے اندر کیوں اتنی چول ہے؟ کچھ وجہ معلوم ہے آپ کو؟ جو نئے بنتے ہیں یو مین؟ نہیں, ابھی تو اوریجنل تو وہاں کے سعودی والے اوریجنل ہے, اور یہ جی انڈیا وہ نہیں ہے ان پاکستانی چیزوں میں. بنگلہ دیشی یہ تو نلے مومن ہے نا, یہ 2 نمبر ہے, یہ تو بعد میں ایکسپٹ کیا انہوں نے. جی یہ کون سا پیدائشی, مطلب ان کا پورا سٹارٹنگ سے تھوڑی نا, ان کے جو پوروج تھے وہ کہیں نہ کہیں بھارت کی جو کلچر تھے, جو ریلیجن تھے ادھر, وہ فالو کرتے تھے. تو عرب تو یہ سب چھوڑ رہے ہیں, عرب اپنی عیاشی کر رہے ہیں, مزے مستی کر رہے ہیں, اور میں آپ ان کو کو ایک بات بتاؤں, زیادہ چل مچی ہے. میں نے خود سعودی میں جب میں تھی, تو میں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا ہے, وہ تو رسپیکٹ ہی نہیں کرتے قرآن کی. ان کے تو پیروں میں پڑا ہوتا ہے, پتہ ہے. یہ جو ہمارے انڈین, آپ صحیح بات کر رہے ہیں, ان کو بہت چبھتی ہے. ان کو پتہ نہیں کیا ان میں. ابھی میں کوئی ایسی بات بولوں گی, میں خود پہ بہت کنٹرول کر رہی ہوں, تو میں بہت فریلی بولتی ہوں. بھرے پڑے ہوا. ان کی کیا کھجلی ہوتی ہے, کون سی انگلی ہوتی ہے ان کو نیچے سے, کہ ان کو بڑا اسلام سے پیار ہے, اور یہ عاشقان رسول بنتے ہیں. اب وہاں پہ جائے نا, میں نے سعودی میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے. لوگ جو ہے نا, ان کے گھروں میں ایسے پڑے ہوتے ہیں, قرآن کے جو پیجز ہیں نا ایسے پڑے ہوتے ہیں, ان کے بچے پھاڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. میں نے جب دیکھا تھا, میں نے کہا استغفار یا اللہ, یہ کیا ہو رہا ہے, قیامت آنے والی ہے, بس قیامت آنے والی. جب میں نے یہ چیزیں دیکھی, میں نے خود سے دیکھی ہے, میں نے وہاں پہ خود دیکھا ہے, وہاں پہ پیجز پڑے ہوئے تھے قرآن کی, کیا کہتے ہیں, مدینہ کی. جب ہم لوگ وہاں تھے نا, تو لوگ جو پڑھتے ہیں قرآن وہاں پہ, تو وہاں پہ ان کے بچے پھاڑ دیتے, وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے. میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. تو میں نے وہاں سے اٹھا کے ایسے چمی کر کے ایسے کیسے وہ کتنے بار چمی کری؟ ایک بار چمی کری, یا پہلے تو ہونٹ پہ لگا کے, پھر آنکھوں پہ لگا کے, پھر جی ہونٹ پہ لگا بالکل کے؟ بالکل 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 ایسے وہ استغفار کی. میں نے کہا اللہ, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو قرآن کے ساتھ بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے. اور ابھی جتنی میں خود کرتی ہوں نا, آپ تو مت پوچھیں. تو ڈر نہیں لگتا اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, پورا اللہ ہے ہی یقین ہے, نہیں. کوئی اللہ ہے ہی نہیں. نہ مجھے تو پکا یقین ہے. اور میں نے کیا کہتے ہیں, اس چیز کو میں نے کافی پڑھا بھی ہے. اور جب میں سٹارٹنگ میں جب کر رہی تھی نا, تو میں کبھی سوچتی تھی کہ یار ایسا کچھ یہ نہ ہو کہ واقعی ہو, مر جائیں اور ایل لگ جائے وہاں پہ جہنم میں سڑ رہے ہوں. تو پھر میں نے کہا نہیں یار, ایسا کچھ. پھر میں نے اور فردر اسٹڈی کی, میں نے اور بھی پڑھا ان چیزوں کو, کافی ڈیپ گئے, اور یہ وہ. پھر میرے ظفر کا چینل پہ دیکھا, پھر وہ غالب کمال ہے, اور یہ وہ آپ کا ایڈم کا.
تو پھر خود سے بھی میں نے سرچ کیا کافی، تو پھر میں نے کہا اللہ واللہ کچھ نہیں ہے، یہ انسان کا اپنی بنائی ہوئی ایک مطلب تخلیق ہے کہ ہاں بھائی انسان نے خود ہی خدا کو بنایا، خدا نے نہیں بنایا. جی زبردست ہو گیا یار. یہ ہماری فائر دیدی کے لیے سب لوگ گلاب بھیجو یار. دیدی آتے ہی ہمارا لوگ جو ہے وہ دھڑلے سے آپ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے. ابھی فی الحال جو ہے 5620 لوگ دیکھ رہے ہیں. تو دیدی آپ کی تو بات ہی نرالی ہے، ایک دم انداز ہی نرالا ہے. جی بہت شکریہ. کبھی آپ پرائیویٹ میں ہوں گے نا تو پھر میں آپ کو گالیاں بھی سناؤں گی. یہاں پہ گالیاں آپ چھوڑے، مجھے جرمن بھی آتی ہے. میں جرمن میں اتنی گالیاں کبھی گھر والوں کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہوں نا تو وہ کچھ بات کر دیتے ہیں تو ایسے اللہ محمد، تو میں جرمن میں گالیاں دے رہی ہوتی ہوں تو میری امی بڑی خوش ہوتی ہے. ارے تم نے جرمن میں کیا بولا ہے؟ میں نے کہا تم نے بولا نا، میں نے بتا دیا نا. تو تم اسی ٹائم فون کاٹ دو گی. تو اور پتہ ہے میری ماں اتنی دعائیں کرتی ہے کہ بس میری بیٹی جو ہے نا دوبارہ اسلام میں آ جائے. تو میں نے کہا اگر اللہ ہے نا تو میں نے کہا وہ میری سن لے گا، تمہاری سن لے گا. اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ کوئی اللہ ہی نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں اللہ سنے گا میری. میں نے کہا تم بھی مر جاؤ گی، میں بھی مر جاؤں گی، لیکن اللہ نہیں سنے گا کیونکہ اللہ ہے ہی نہیں یہاں پہ کوئی سننے والا. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. دیکھیں نا ابھی یہ چائنا کا جو تم نے آج ٹاپک اٹھایا ہے، جی جی وہاں کے مسلمان بھی اللہ کو پکارتے ہوں گے. جی بالکل. اللہ تو کچھ نہیں کر رہا، بےچارے وہاں مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، یا ان کو وہ کانسنٹریشن کیمپس میں پھینکا جا رہا ہے. جی بالکل. اور آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہے جس پہ ایک کوا ہے، وہ اسرائیل کا جو فلیگ ہے اس کو اتار رہا ہے. ہاں آج ہی دیکھا میں نے، وہ اس پہ انسٹا پہ دیکھا میں نے. جی جی. اس پکچر کو ان لوگوں نے اتنا وائرل کیا ہوا ہے نا کہ دیکھو کوا بھی جو ہے نا وہ اسرائیل کا فلیگ جو ہے وہ اتار رہا ہے. میں نے آگے سے بولا، میں نے کہا اسرائیل زندہ باد. اوکے، میں نے کہا یہ ان کی زمین ہے. میں نے کہا تم لوگوں نے جیسے مسلم نے قبضہ کیا تھا انہوں نے ویسے ہی واپس لی ہے، انہوں نے کچھ اور غلط نہیں کیا. تو میں نے کہا وہ ان کی ہے، ان کی ہسٹری ہے وہاں پہ، اور وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں وہاں پہ رہنے کے لیے. تو تم لوگ ایسے مت پوچھ لو. تو سب لوگوں نے مطلب کہ پاکستان کو اپنے مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان کو بس اگر وہ کسی کیا چیز کر پر رہا ہے. ہاں وہ کیا فلسطین زندہ باد، فلسطین یہ وہ کر دیا. کوئی اسرائیلی یہودی مر گیا اس پہ جشن منا لیا. جیسے ابھی طارق فتح کی ڈیتھ ہوئی تھی اس پہ جشن منا لیا. کل کو ہم دونوں میں سے کوئی مر جائے گا تو اس پہ جشن منا لیں گے کہ ہاں بھائی مر گیا ہے، شکر ہے. ابھی اسلام کو بھی ایکسپوز نہیں، بہت سارے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. مجھے میرا ہسبینڈ بولتا ہے کہ تم بھی چینل بناؤ نا یوٹیوب پہ. میں نے کہا یار ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. میں نے کہا میں تو گالیاں دینے لگ جاؤں گی تو مجھ میں اتنا وہ نہیں ہے. تمہاری اور ایڈم کی اچھی جمے گی ایک چینل پہ بیٹھ کے مست ایک دم وہی ہے، وہ میں بنداس ایڈم کو بولو گے. دیکھ رہی ہوتی ہوں تو ایڈم تو بس وہ گالیاں دیتا ہے نا، کتے یہ وہ. میں تو پھر ماں بہن کی یہ وہ جیسے فل پنجابی سٹائل ہوتا ہے نا اس پہ اتر آؤں گی. تو میں نے کہا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا نہیں میں نہیں کرنا چاہتی. بولتا تم جرمن میں گالیاں دے لیا. سمجھ میں نہیں آئے گا کسی کو. بالکل وہ مزہ نہیں آتا نا، پنجابی میں گالی دینے میں بہت مزہ آتا ہے. ہاں وہ ایکچولی پنجابی اور ہندی میں جب آپ گالی دیتے ہو نا، جی خاص کر کے اگر پتہ نہیں آپ کو ممبئی کے بارے میں پتا ہے، یعنی ممبئی کی جو گالیاں ہوتی ہے نا وہ ایسا لگتا ہے اس سٹائل میں اگر دو گے آپ تو ایسا لگے گا کہ ہاں آپ پوری اپنی جو اندر کی فیلنگ ہے وہ پوری اتار رہے ہو سامنے والے کے اوپر. جی آپ کو پتا ہے میرے ہسبینڈ کو بہت اچھی پنجابی گالیاں آتی ہیں. ابھی اس کو میں نے فل سکھائی ہوئی ہے. وہ بھی ابھی میں یہاں دے نہیں سکتی تو وہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا، وہ کسی بات پہ ہر بات پہ وہ پی سی بی سی والی گالی دیتی ہوں. ہم لوگ تو پی سی بولیں گے کیونکہ ہم لوگ تو بی سے نہیں اسٹارٹ ہوتے. بہن نہیں بولتے ہیں، بہن بولتے ہیں. تو وہ ہر ٹائم وہ یہی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی ماں بولتی ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مطلب مت بتا دینا. مطلب کہ میں اتنا زیادہ ہوں نا. ایک اور بھی بات ہے کہ میں نا مارکیٹنگ میں کام کرتی تھی تو وہاں سے مجھے بہت عادت پڑ گئی یہ مسلم لوگوں کے ساتھ، عربی لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں نا بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وہاں پہ جو ایک ٹرینڈ ہے، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہے نا عربک لوگ ہیں، وہ پاکستانی مسلم اور انڈین مسلمس کو پریفر نہیں کرتے کسی جاب کے لیے. وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ انڈین ہندو جو ہے یا کرسچنز ہیں ان کو زیادہ وہ جابس اپرچونٹیز دیتی ہیں. تو میں جب وہاں بھی تھی نا، میں نے کہا یار یہ میں گالیاں دیتی. میں نے کہا جہاں دیکھو یہ ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی جاب ہی نہیں دیتا ہے. اور
बाद में, क्योंकि इसी बात का होता था कि वहां पे वो मुस्लिम को कहते थे कि ये लोग झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं और दिल लगा के काम नहीं करते, और जो बाकी जो हिंदू होते थे, नमाज क्रिश्चियन पढ़ने होते चले जाना है, थे, वो जी उसमें बिल्कुल टाइम बिल्कुल। वेस्ट अलग। जी जी, और इसी वजह से वो लोग इन लोगों को रखते थे, तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी। और और आप, इस चीज का भी है कि जो अरबिक पीपल है ना वहाँ के, जो मुस्लिम्स हैं अरबिक, वो पाकिस्तानियों को वो बहुत बुरा समझते, बहुत ही ज्यादा नफरत है। सच में, अगर कोई सीवी कोई भेज देता था ना पाकिस्तानी, वो रद्दी की टोकरी में जाती थी, उसको कभी जॉब नहीं देते थे। अगर कोई हिंदू या क्रिश्चियंस होता था, उसको जॉब पे फट से रख लेते थे। मैं खुद रिक्रूटमेंट कंपनी में काम किया, तो मैंने ना सब पाकिस्तानी जो सीवी थी ना, सबको मैंने अरेंज करके रखा, ये वो अपने बॉस को दिखाया। मुझे बोलता है इन सबको फेंक दो। और बोलता है हिंदू, जो इंडियन क्रिश्चियंस और हिंदू जो है ना, उनकी तुम बनाओ, उनमें से कौन से लोग अच्छे हैं। और ये वाकई बात ठीक है। मैंने जब काम किया तो जो जो पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम थे, उनकी कंप्लेन्स ही खत्म नहीं होती थी, वो भाग जाते थे और ये वो, और कहते थे, हम उनकी दाढ़ियां देख के बंदे को खौफ आता था। और बंदा कहता था यार ये लोग तो नमाज ही वेस्ट करेंगे। और मेरा बॉस खुद बोलता था, बोलता इन्होंने नमाज पढ़ते रहना है, हालांकि वो खुद अरबिक था। तो ये चीज है कि वहाँ के जो मुस्लिम्स है ना, वो लोग खुद, आप यकीन करें, मैंने खुद अरबी को ना, मोहम्मद को ना हमार कहते हुए सुना था, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको मार दूं। उसने मोहम्मद को हमार बोला था अरबी में। बोलता है और आपको पता है, उनको आदत है हर किसी को बोलने की, हमार हमार, तो या हमार मतलब एक खोते। तो वो कहता है, मैंने कहा मोहम्मद की ये वो बोलता है बोलता है मोहम्मद, तो बोलता है हमार, ऐसे करके उसने बोला। मैंने कहा यार ये देखो, जिसके साथ तुम्हारी जोड़ी सबसे ज्यादा जमेगी जब अगर आप स्ट्रीम करोगे, तो वो है हमारे फेवरेट बिंदास बोल, हमारे एडम सीगर साहब। जनाब मैं सुन रहा दीदी था ने तो आज पूरा मचा दिया एकदम, चार चांद लगा दिया आज की स्ट्रीम में। यार, मैं कोई 10 मिनट से सुन रहा था, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जी जी, मुझे, जब मैं आपकी सुनती हूँ ना तो एडम की, तो मुझे खुद बहुत हंसी आती है। मैंने कहा यार ये बंदा फिर भी खुद पे काबू कर रहा है। मैं होती ना तो मैं तो यहाँ पे हो जाती शुरू, माँ की बहन की सबकी पंजाबी में फुल स्पीकर लगा के। देख लो कितना सेंसर करना पड़ता है, फिर भी लोग कहते हैं सेंसर नहीं करता मैं। फिर भी नाम खराब है उसका। फिर भी नाम खराब है। और पता है, जो जो नए नए मुस्लिम होते हैं ना, तो आप लोग उनको बात कर रहे होते हैं ना, समटाइम उनके साथ बहुत ज्यादा वो मतलब गुस्से में बात कर देती हूँ। ये वो, जब मैंने खुद अगर मैं खुद अपने आप को स्टेज पे रख के सोचूं ना, तो मैं कहती हूँ यार इनको सुनो ही ना। जैसे आप लोग समटाइम, फॉर एग्जाम्पल, अगर एडम समटाइम ऐसे कर रहा होता है ना, तो कुछ लोग, जो मैंने खुद काफी लोगों को आपके लिंक्स दिए, तो वो कहते हैं यार ये लोग तो बहुत बदतमीज है। तो वो शुरू में जो आपकी गाली या कुछ ऐसे गुस्से में सुन के ना, वो उसी टाइम बंद कर देते हैं। तो ये भी बात है। अब तो मैं बहुत हल्का हो गया हूँ यार, इतना हल्का हाथ कर लिया मैंने। मेरे ख्याल में पिछले 2 महीने से एक भी गाली मेरे मुंह से नहीं निकली यार। मैंने तो बहुत हल्का हाथ कर लिया। बहुत बहुत बहुत, साहिल के छत्र ऑलमोस्ट छाया में रह के, साहिल की छत्र छाया में रह के। जी जी, मैं साहिल तो काफी मतलब वो चुप करके आराम से ऐसे बहुत सुनता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ इस बंदे की हिम्मत है, ऐसे कर रहा है। तो नहीं मैंने इसकी कहा मैं मत है, तो ये आया ही मुझे बदनाम करने के लिए। ये मेरी बदनामी की वजह ये है। लेकिन आप दोनों की जोड़ी अच्छी है, आप दोनों सूट करते हो। मैं आपको काफी देर से सुन रही हूँ, दो तीन तीन नहीं 4-5 महीने हो गए हैं आई थिंक। तो आपकी जोड़ी अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ इधर बैठे होते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मैं तो मैं हूं ना, तो फॉर एग्जांपल आप मैं अगर आपको हजरत आयशा जी, आई एम सॉरी, मैं आपको काट दिया था। आप वो उसकी बात कर रहे थे, वो हम्मार हम्मार कहते हैं खोती, वो जरा कंप्लीट कर लो ना बात। जी, वो क्या बता रहे थे? हम या लोग हमार या हमार कह के बुलाते हैं वो लोग उसको। तो जब जब हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो इंडियन जो मुस्लिम्स हैं, वो ये ऐसे आर्टिफिशियल मुस्लिम जो हैं, वो ऐसी इनकी आग लग रही होती है इनको नीचे से। लेकिन जो बाकी के, जो असल जो रियल जहां से इस्लाम स्टार्ट हो, वो खुद लोगों को, वो खुद ऐसे बोल रहे होते हैं और उन चीजों को फॉलो ही नहीं करते, यार, उनको शराब पी रहे होते हैं। उन्होंने ना, अरबी उन्हें आती है, उनको ट्रांसलेशन का डर नहीं है, ठीक है, उनको जरूरत नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने मक्कर वाली आयत लाया था, आयतें हैं बल्कि 6 आयतें हैं मक्कर वाली, अल्लाह मक्कार है, अल्लाह मक्कर करता। अब एक अरबी को ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, उसको पता है मकर का मतलब क्या है। मकर का मतलब प्लानिंग नहीं होता, मकर हमेशा डिसेप्टिव फॉर्म के अंदर यूज होता है। इट कैन नेवर बी यूज्ड इन ए पॉजिटिव मैनर, और ये अरबियों को तो पता है। अब आप खुद देखो, जब आप एक अरबी के सामने बैठ के आप मकर को प्लानर बनाने की कोशिश करोगे,
جی جی یعنی کہ اسے مخطط بنانے کی کوشش کرو گے. مجھے پتا ہے مخطط اور مکر آر ٹو ڈفرنٹ ورڈز, ان کی بیسک لینگویج ہے, ٹھیک ہے. تو انہیں پتا ہے کہ یار کیا یار چبلی مار رہے ہیں, کس چیز میں لڑ رہے ہیں. ہاں اللہ اپنے مکار کہتا ہے, مکار اللہ بلکہ سب سے اچھا مکار ہے. وہ دے نو وٹ دے آر اسپیکنگ بیکاز اٹس دیئر لینگویج. اور انہوں نے ان کو ارلی اسکالرس پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم انہیں تبری دکھائیں گے, یار تبری میں اللہ اپنے آپ کو مکار کہہ رہا ہے, تبری بتا رہا ہے کس طریقے سے مکار ہے, وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے مکار ہے. یہ کہ نہیں ہم تبری کو نہیں مانتے. ابے وہ بتا رہا ہے کہ جو لینگویج ہے لغت عربی کے اندر اس کا کیا سینونیم میننگ ہو سکتا ہے, وہ دکھا رہا ہے. نہیں ہم نہیں مانتے تبری کو. بھائی اٹس ناٹ. تو بیسیکلی ان لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ مکار بھی ہے, اللہ جو ہے وہ گمراہ بھی کرتا ہے, یدلل کرتا ہے اللہ, ان کو پتا ہے. تو they don't care. جی بالکل. اور ان ان کی کو بول دو بیسک نا لینگویج ہے. انشاءاللہ, ان کو انشاءاللہ بول دو, وہ اس چیز کا یقین ہی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی کیونکہ انہیں شرع کا بھی پتا ہے. شرع میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا نا کسی کو, ٹھیک ہے, تو اب آپ نے یہ اللہ کے اوپر ڈال دیا ہے. یہ شرع اسلامیہ کے اندر لکھا ہوا ہے. میرے پاس ایک ویڈیو ہے جو میں نے کی تھی اسلامک لائنگ اینڈ ڈسپشن کے اوپر. اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے, ٹھیک ہے. وہ میرے چینل پہ پڑھیے, آپ اس کو دیکھیے. میں نے اس کو دکھایا ہے شرع کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کہنا نا تو انشاءاللہ کے ساتھ کہو, تاکہ اگر آپ اس دن وہ کام نہ کر سکو تو آپ کے اوپر بلیم نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا تھا تو اس لیے نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. تو اگر آپ کسی عربی سے بات کرو گے, وہ سالا انشاءاللہ سنتے کہ نہیں 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 ڈونٹ ٹیل می انشاءاللہ. تمہارے میں دھوکہ دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں کہو انشاءاللہ, وہ کہے گا ہیلو مجھے کہو ہاں اما کی قسم تو کل یہ کام کرے گا, انشاءاللہ نہیں کہے, اللہ پہ نہیں ڈال. اور پتہ ہے جب بھی میں کوئی کانٹریکٹ وغیرہ کرنا ہوتا تھا تو میں کہتی تھی کہ ہاں تب ہو جائے گا انشاءاللہ, تو عربی میرے اوپر چلانے لگ گیا, بولتا تم نے انشاءاللہ کیوں بولا ہے. تو میں نے کہا ہاں نا, تو میں نے تمہیں گیم ڈالنے لگی ہے, تمہیں بالکل. گیم ڈال رہی ہے. تو وہاں پہ جو جتنے بھی انڈینز جو ہندو اور کرسچنز کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی مطلب ہے یہ کام نہیں ہوئے گا, مطلب وہ کہتے ہیں نا انشاءاللہ, وہ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہونے والا کیونکہ اس نے انشاءاللہ بول دیا ہے. تو مطلب کہ ان لوگوں کو خود پتا ہے کہ ہاں بھی اگر ہم لوگ کو انشاءاللہ وہ خود سے بول دیں گے انشاءاللہ حبیبی انشاءاللہ, لیکن اگر نہیں وہ انشاءاللہ دوسرا حبیبی کیوں بول رہے ہیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وہ انشاءاللہ حبیبی کیوں بول رہے ہیں. اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ آپ کو بول رہے ہیں کہ یار اگر میں نہیں بھی کر سکا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب آپ بولو گے تو انہیں تب چڑھے گی. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا کہ یہ اب چانس میں ہے گیم. اس نے نہیں کیا, اس نے بعد میں کہہ دینا اللہ کی مرضی نہیں ہوئی تھی, بیکاز اللہ کا انشاء نہیں چاہا تھا, اللہ نے انشاء نہیں چاہا تھا اس لیے نہیں ہوا تھا. تو ایون میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ لوگ جب اسپیشلی جب پیسے کی ڈیلنگ کرتے ہیں نا اس میں انشاءاللہ کبھی نہیں بولیں گے. انہیں پتا ہے کہ یار اگر اس نے پیسہ نہیں دیا تو اس نے کہا اللہ نے مجھے پیسہ نہیں دیا تھا اس لیے نہیں دے سکا, تو یہ سوری میں نے انشاءاللہ کہا تھا اللہ نے نہیں دیا. تو دے ڈونٹ ڈو دیٹ. لیکن یہ جو ہماری یہ جو انڈیا پاکستان کی پاپولیشن ہے نا, یہ اصل میں نئی رن کا پتا ہوتا ہے, رن جو نوی رن یعنی نئی شادی شدہ لڑکی. یہ نئی شادی شدہ لڑکی ہے, یہ ہر چیز پہ چیخیں مارے گی, ایویں اس کی چیخیں ایویں نکلتی جائیں گی. وہ جو ہے نا وہ پرانی رن ہے, وہ اس کو پتا ہے کہ اندر کیا ہے کیا نہیں ہے, عربی جانتے ہیں, ان کو علم ہے, انہیں قرآن کا بھی علم ہے, شرع کا بھی علم ہے, حدیث کا بھی علم ہے, بیکاز اٹس ان عربک, اٹس دیئر لینگویج. انہیں پتا ہے کیا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا بڑھ گئے پانڈے میں, یہ تو ہے ہی بکواس. باہر کی کنٹریز میں جتنا زیادہ عربی جو ہے نا وہ گندا ہے نا, کوئی اور نہیں. صحیح بات ہے. اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ اتنے ہیں نا کہ ان لوگوں نے, آپ کو پتا ہے یہ فلیپینز کا جو پرابلم ہوا تھا ہاؤس میٹ کا, کیونکہ ان لوگوں نے ان عورتوں کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کرتے تھے جیسے محمد لونڈیوں کو ٹریٹ کرتے تھے, کیونکہ وہ لونڈی تھی نا. اصل میں لونڈی بازی سعودیہ میں ختم ہوئی ہے 90s کے اندر, بڑے پریشر ڈال کے. اور پھر جو ہے نا انہوں نے اس کو سلیوری ختم کر دی نام, اور انہوں نے نام اس کا دے دیا جی پیڈ سرونٹس, رائٹ. سو ون آف دی سیم تھنگ, دے ایون ایف دیم, کیونکہ انہیں لے کے آئے ہوئے ہیں انہیں, اور کچھ بھی کریں ایف بھی کرتے ہیں ان کو. اور ان کو پتا ہے سیکشولی بہت ہراس کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں, ایک کویت میں ایک اسپیشلی ایک ہوا تھا انسیڈنٹ ہوا تھا کہ عربی نے جو ہے نا اس کو اپنی فلپین کی جو ہاؤس میٹ تھی اس کو اتنا مارا تھا کہ اس کو مار کے اس کو کاٹ کے, اور اس کی جو گوشت اس کی جو بوٹیاں تھی اس کو فریزر میں اور اس میں کیا کہتے ہیں اوون میں اور مائکرو ویو میں اس نے ڈال دیا تھا. تو بعد میں جو ہے یہ تو زیادہ فلپین میں کر دیا اس نے, یہ تو اس نے زیادہ کر دیا, لیکن بہرحال ایٹ لیسٹ اس کو پیٹنے تک الاؤ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ محمد کے خلاف کچھ کہے تو اس کا قتل بھی الاؤڈ ہے. یہ جو مائکرو ویو میں ڈالا ہے اس نے ایڈیشنل کام کیا, لیکن محمد کے خلاف کوئی بولے زیادہ بولے گی تو اسے قتل کرنا بھی الاؤڈ ہے. ایفنگ تو اس کے ساتھ ویسے ہی الاؤڈ ہے, کیونکہ وہ پے کر کے لے کے آیا ہوا, خرید کے آیا ہوا, اس کی زر خرید غلام ہے. تو you know these people know exactly the truth behind Muhammad and his ideology. Like literally میں نے آج تک
जितने अरबियों से मिला हूं उनमें से कोई इतना कट्टर नहीं है जितना जो है ना ये हमारे इंडिया पाकिस्तान के। अच्छा आप वैसे भी देख लो, ये जो अहमद दिदात है इसकी लीनेज कहां से मिल रही है? ठीक है, आधी एशियन है और आधी उधर की है अपना अफ्रीका शफ्रीका साइड की, ठीक है, वो भी नमी रन है। अच्छा जो आपका ये मीमी हिजाब है ये भी मिक्स ब्रीड है इसी इलाके से। जो आपका ये दूसरा मीमी जो आपका बॉयफ्रेंड है अली दावा, ये भी इधर की, ये भी रिसेंट कन्वर्टर है, नवी रन है। ठीक है, आपका जो ये है जो डॉक्टर है होल्स इन द नैरेटिव वाला, वो भी यहीं की पैदाइश है, यासिर वो भी यहीं की पैदाइश है। आप देखो कि जितने भी आपके पास टॉप पे इस्लामिक अपॉलोजेटिक्स के लोग हैं जो कि लड़ाइयां करते हैं आगे खड़े हो के, ठीक है, वो सारे के सारे उनके यहाँ तो वो इधर की पैदाइश है या उनकी माँ या बाप में से एक आधा अफ्रीका शफ्रीका ये वो वगैरह ये इधर इधर की कंट्री से है जो नवी रन है, सिर्फ नई रन लगती है, नई रन लगती है, वो पुरानी रन नहीं लगती। आपने देखी है वो वीडियो जहाँ पे जो पाकिस्तानी जो हैं वो लोग रैली निकाल रहे हैं आशिकाने रसूल की? मुझे इतना ट्विटर पे पीछे ने शेयर किया था, वो खड़ा यूके में ब्रिटेन द ग्रेट ब्रिटेन में खड़ा होके, ठीक है, गालियां निकाल रहा है एक शिया को, एक जुलूस चल रहा है, द ग्रेट ब्रिटेन इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, इट इज नाउ ए नॉट सो वेरी ग्रेट ब्रिटेन एट दिस मोमेंट। आप बंदे को देखें, मैं अपना ट्विटर अकाउंट खोलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि ग्रेट ब्रिटेन में खड़ा हो के गालियां निकाल रहा है। आपको एक बात बताऊं, मैंने टिकटॉक पे एक देखा था, एक सब इंग्लिश लोग जो हैं उन्होंने एक स्ट्रीम चलाई हुई थी, तो वो लोग इतना इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इन लोगों ने हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं ये लोग, बोलते इन लोग जगह जगह पे जहाँ पे ये बसते बाद में है। अभी मुझे गाली आने लगी थी पहले आपने अपनी ही ट्विटर देखनी हो तो कैसे देखते हैं यार? प्रोफाइल में जाना पड़ेगा शायद तुमको, प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। हाँ ये ट्विटर मेरे को भी ज्यादा नहीं यूज करना। मिल गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें द ग्रेट ब्रिटेन में क्या हो रहा है। ओए होए 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 साहिल, तू हैरान परेशान हो जाएगा, तू कहेगा यार वाकई ये ग्रेट ब्रिटेन है। और ये काफी बड़ा इसका चैनल है इस बंदे का, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, इसको प्रमोट नहीं करूंगा इसके चैनल, लेकिन इसका काफी बड़ा चैनल है। ये देखना ये लाइव हो रहा है जो भी हो रहा है, इसकी आवाज ऊपर गिरा। गाइस 1 सेकंड, यासिर अल हबीस यू जहन्नम का कुत्ता, जहन्नम यू पिग ऑफ जहन्नम, काफिर। 1 सेकंड, यासिर अल हबीस यू पिग ऑफ जहन्नम, यू डॉग ऑफ जहन्नम, you love of Jahannam, you जज्बात में भाई ये फाइट यहाँ पे होती है ना, यू बिगर हरामी, नो यू डबल बिगर हरामी। और इनकी शक्लें हैं 72 हूरों वाली, देखो ये 72 हूरों वाली शक्लें हैं। अभी गाली आने लगी थी। अरे फिर से चला भाई, लेकिन बहुत मजा आया फिर से चला। अच्छा मैं कहता हूँ यार ये कहाँ से पीसफुल रिलीजन है यार, एक बंदा हल्की सी भी कोई बात करते ना लेफ्ट राइट तो इनकी ये हालत हो जाती है, नीचे से आग लगती है, मुंह से निकलती है, पिक अप जन्नम, तू जहन्नम का सुअर, तू कुत्ता, तू जहन्नम की आग, तू जहन्नम का ये, यार क्या क्या कुछ नहीं कह रहे यार। रास्ते पे आके वो भी रोड पे, ये ग्रेट ब्रिटेन है जी। गाइस 1 सेकंड, यासिर अल हबीस यू जहन्नम का कुत्ता, जहन्नम यू पिग ऑफ जहन्नम, यासिर अल हबीस यू पिग ऑफ जहन्नम, यू डॉग ऑफ जहन्नम, you love Jahannam, you कुत्ता, you कुत्ता, ये कौन सा इंग्लिश बोल रहा भाई? ये जो बंदा है ना ये मीरपुर का है, ये कश्मीरी है ये लोग, इनका जो एक्सेंट है ना ये लोग जो मीरपुरी जो होते हैं, मीरपुर खास के कश्मीर साइड के मीरपुरी बोलते हैं, ये उसका वो एक्सेंट है। और ये लोग जो यूके में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर है ना मुस्लिम्स में, वो सबसे ज्यादा मीरपुरी रहते हैं वहां पे, जो पठवारी बोलते हैं, इसका एक्सेंट वही है। कमेंट सबसे अच्छा था, रेस्ट इन पीस इंग्लिश। भारी है यार, कसम से जहन्नम का कुत्ता, यू पिग ऑफ जहन्नम,
माशाल्लाह ये माशाल्लाह लोग सुभान कुत्ते अल्लाह। से इतना वो क्यों है यार, मदीने का कुत्ता कोई बन जाता है, रसूलुल्लाह का ये कुत्ता खुद बन कहते हैं हम जाता है। लोग मदीना के कुत्ते हैं, लेकिन इनको पता नहीं क्या खुजली है वो कुत्तों से। बंदर साहब ने भी तो कहा है, क्या कहा था एडम उन्होंने, बंदर साहब ने, मैं हाँ वो मदीने का कहता कुत्ता हूँ। मैं मदीने का कुत्ता, मैं वो भी दिखा देता हूँ भाई, आप हुक्म करें मैं आपको दिखाता हूँ। मदीने के कुत्ते सर मदीने जाएंगे, है मैं मदीने जाऊंगा, मैं मदीने चला, वो वाली ना सुनाओ ना, मैं मदीने चला मैं मदीने कुत्ता बन के। चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। यार अरे ये लोग एक कोई तो एक है ना, वो अपना कोई तो मौलवी का एक वीडियो क्लिप भी था जिसमें वो भाऊ भाऊ भी कर रहा है, और मजे की मदीने बात का बताऊं, कुत्ता हूँ, भाऊ भाऊ भी कर रहा हो वो ढूंढ एक के एक और निकालना बात पड़ेगा। बताऊं तुम लोगों को। एक एक बंदा, एक पता नहीं मौलवी में, जिसका एक इमाम है, मुफ्ती है, उसने बोला काश काश मैं औरत होता और मैं हैं? हाँ हाँ मोहम्मद को खुद के लिए उनको पेश करता। बा कर देता। हाँ नहीं नहीं, और मैं उनको जन्नत में उनके साथ होती, और मैं औरत होती और मैं उनके साथ जन्नत में होती, ना कि इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। मैंने कहा ओहो लो, सुन लो ओहो इसको। ओए होए होए होए, ये ले इतना जी, ये ले। इतना वो डीप जा रहा था औरत बनने के लिए, सर मैंने कहा उसने ये और मोहम्मद के ठुल्ले की ठंडक देनी थी ना उसको, तो कोई बात नहीं, अब मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। ये ले जी, कुत्ता देखिए, कुत्ता देखिए, हाँ कुत्ता देखिए। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ, गुलाम हूँ, भिखारी हूँ, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का। इस पे कटापा फिरना चाहिए।